میری شادی ایک نہایت حسین اور کم عمر لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ شرمیلی تھی، سادہ تھی اور میرے لیے جیسے کوئی خواب ہو۔ شادی کے دنوں میں ہر پل خوشی محسوس کرتا رہا۔ میں سوچتا تھا اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، لیکن خوشی کے انہی دنوں میں ایک بھاری فیصلہ بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میری نوکری دبئی میں تھی۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی میرا واپس جانا ضروری تھا۔ میں چاہتا تھا کچھ مہینے اور راک جاؤں، لیکن حالات ایسے تھے کہ اگر میں نہ جاتا تو کام ہاتھ سے نکل جاتا۔ جانے سے ایک رات پہلے میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا، بس کچھ مہینے کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا اور ہم اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ لیکن وہ ضد کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، اب مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میں ڈرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں ڈرتی ہو؟ کون سا ڈر ہے تمہیں؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر نظریں جھکا کر بولی، بس دل گھبراتا ہے، جیسے کچھ غلط ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر کہا، تم وہمی ہو گئی ہو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن اس کے چہرے پر جو خوف تھا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا۔ پھر بھی مجبوری نے مجھے جانے پر مجبور کر دیا۔ دبئی جا کر میں دن رات محنت کرتا رہا۔ کام کی مشغولیت میں کئی بار فون پر بیوی کو کال کرتا، لیکن اس کا رویہ عجیب تھا۔ زیادہ تر چپ رہتی، کبھی مختصر جواب دیتی، کبھی فون ہی نہ اٹھاتی۔ شروع میں نے سوچا شاید وہ ناراض ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی خاموشی مجھے پریشان کرنے لگی۔ دل میں عجیب وسوسے آنے لگے۔ ایک دن میں نے غصے میں فون کیا، یہ کیا رویہ ہے تمہارا؟ میں اتنی دور ہوں اور تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر بس اتنا بولی، اب واپس آ جائیں۔ میں نے کہا، واپس؟ ابھی کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ اس رات نیند نہ آئی، دل میں الجھن بڑھتی گئی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے چھٹی لی اور اچانک پاکستان واپس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ 4 مہینے بعد جب میں واپس اپنے شہر پہنچا تو دل میں عجیب سا غصہ اور سوالات تھے۔ سوچتا تھا کہ بیوی کو جواب دینا ہوگا، یہ رویہ کیوں؟ یہ خاموشی کیوں؟ لیکن جب گھر پہنچا تو سامنے منظر نے میرے قدم روک دیے۔ گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پھر قریب کے ایک پڑوسی سے پوچھا، میرے گھر والے کہاں گئے؟ پڑوسی نے کندھے اچکائے اور کہا، بھائی کئی دنوں سے آپ کے گھر والے نظر نہیں آئے، دروازہ بند ہے۔ میں ابھی کچھ اور پوچھ ہی رہا تھا کہ اچانک گھر کے اندر سے ایک مدھم سی چیخ سنائی دی۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، جلدی سے دروازے کا تالا توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر گھپ اندھیرا تھا، ہوا بند کمرے میں گھٹن سی تھی۔ میں نے آواز دی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دل میں خوف اور بے چینی بڑھنے لگی۔ میں ایک ایک کمرہ دیکھتا گیا، سب سنسان تھے۔ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی جیسے کئی دن سے صفائی نہ ہوئی ہو۔ پھر اچانک مجھے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں پلٹا تو دروازے پر میری بیوی کھڑی تھی، لیکن وہ وہی بیوی نہ تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور ہونٹ خشک تھے۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ گھر بند کیوں ہے؟ اور تم کہاں تھی؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ بتاؤ مجھے خاموش کیوں ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، اپ نے کیوں واپس آ کر سب کچھ بگاڑ دیا؟ میرے قدم رک گئے، دماغ چکرا گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر بولی، اگر اب سب جان گئے تو ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میں کچھ لمحے تک اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی ایک ایسا خوف بھی چھپا ہوا تھا جس کی وجہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، غصہ اور پریشانی دونوں ملے جلے تھے۔ میں نے سختی سے کہا، صاف صاف بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ گھر پر تالا کیوں لگا تھا؟
باقی सब कहाँ गए؟ वो खामोश रही। फिर जमीन पर बैठकर रोने लगी। इसके आंसू मेरे दिल को काट रहे थे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला था। मैंने इसके करीब जाकर कहा, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरा हक है कि सच जानो। वो रू रू कर बोली, मैं डरती थी इसी दिन से। आपको सब कुछ बता दूं तो शायद अब मेरा यकीन न करें। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम सच बताओ, चाहे कुछ भी हो। छुपाने से मसला बढ़ेगा। इसने आंसू पोंछे और कहा, अब के जाने के बाद सब बदल गया। घर में अजीब अजीब बातें होने लगें। अम्मा अब्बा के दरमियान सख्त झगड़े शुरू हो गए। आपकी छोटी बहन रू रू कर सोती रही। फिर एक दिन अम्मा अब्बा ने अचानक मुझे कहा कि हम सबको कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। मैंने हैरान होकर पूछा, किस लिए? वो रुक रुक कर बोली, विरासत का मामला था। आपके चचा जी जिद कर रहे थे कि जायदाद उनके नाम कर दी जाए। अब्बा ने इनकार किया तो हालात बिगड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई। वो बोली, अब्बा चाहते थे कि आपको परेशान न करें क्योंकि आप बाहर कमा रहे थे, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते गए। मैंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। वाकई कई दिनों से कोई यहां नहीं रहा था। फर्श पर गर्द थी, अलमारियों में ताले लगे हुए थे। सिर्फ वो अकेली बैठी थी जैसे बरसों की कैदी हो। मैंने सख्ती से कहा, तुम यहां अकेली क्यों हो? बाकी सब कहाँ हैं? इसने नजरें झुकाते हुए कहा, वो सब चले गए, सिर्फ मुझे यहीं छोड़ दिया। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। वो खामोश हो गई। मैंने फिर पूछा, क्यों छोड़ दिया? इसकी आंखों में खौफ अब और बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनके साथ गई तो मामला और बिगड़ जाएगा। मैंने भनवे सुकेड़ कर कहा, कौन सा मामला? तुम खिलकर क्यों नहीं बताती? वो कांपती आवाज में बोली, ये सिर्फ जायदाद का झगड़ा नहीं है, ये बदले और नफरत की कहानी है। मैं कुर्सी पर बैठ गया। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। आखिर मेरा अपना खानदान इतना बखर कैसे गया? इसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ये सब बहुत पुराना है, आपके दादा के जमाने से। मैं चौंक गया। दादा के जमाने से? हाँ, इसने आहिस्ता आवाज में कहा। आपके दादा ने अपनी जिंदगी में जमीन का एक बड़ा हिस्सा आपके अब्बा के नाम कर दिया था। इस वक्त सबको लगा ये इंसाफ है, लेकिन आपके चचा के दिल में ये बात बैठ गई कि उनके साथ ज्यादती हुई है। वो कहते थे कि सब बराबर होना चाहिए था। मैंने मुट्ठियां भींच ले। ये बात मैंने कभी नहीं सुनी। वो बोली, क्योंकि ये राज हमेशा घर की दीवारों में छुपा रहा। आपके अब्बा ने कभी आपको नहीं बताया, लेकिन अब वो बात छप न सकी। मैं गहरी सोच में डूब गया। दिमाग में हजारों सवाल गूंजने लगे। क्या मेरे वालिदैन वाकई किसी खतरे में है? क्या मेरे चचा ने कोई साजिश की है? बीवी को क्यों अकेला छोड़ा गया? मैंने अपनी बीवी की आंखों में देखा। वो मजीद बोलने से डर रही थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। सब कुछ साफ साफ बताओ। वो देर तक मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, सच ये है कि आपके जाने के बाद आपके चचा ने खिलकर कह दिया था कि ये घर उनका है, और अगर आपके अब्बा ने जमीन उनके नाम ना की तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, बर्बाद? क्या मतलब? वो कपकपाती आवाज में बोली, अब्बा और बाकी सब इसी दिन शहर छोड़कर गए जब आपके चचा के आदमी रात को दरवाजे पर आए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यानी मेरा अपना चचा? मैंने बीवी से कहा, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों छपाई? वो रोते हुए बोली, मैं चाहती थी कि आपकी मेहनत जाया ना हो, आप वहां सुकून से काम करते रहे, लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। मेरे हाथ लरजने लगे। अब सब खत्म हो गया है। मुझे सच जानना होगा, चाहे जो भी हो। मैं सारी रात जागता रहा। दिल में अजीब सा बोझ था। बार बार अपने कानों में बीवी की वो बातें गूंजती रहीं।
آپ کے چچا نے کہا تھا یہ گھر ان کا ہے، اگر زمین ان کے نام نہ کی گئی تو وہ سب کچھ برباد کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا تھا۔ سوچتا تھا وہی چچا جن کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا، جن کے گھر کے سہ میں ہم کھیلتے رہے، آج وہ ہمارے ہی دشمن بن جائیں گے۔ بیوی خاموشی سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میری حالت کیسی ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید چپ نہیں رہ سکتا۔ میں نے بیوی سے کہا، میں ابا اور باقی سب کو ڈھونڈوں گا، جب تک سچ سامنے نہیں آتا چین نہیں لوں گا۔ وہ گھبرا کر بولی، لیکن آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ آپ کے چچا کے آدمی بہت سخت ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میں اب مزید ڈر کر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ گھر، یہ زمین، یہ عزت سب ہمارے باپ دادا کی امانت ہے۔ اگر میں خاموش رہا تو وہ سب کچھ چھین لیں گے۔ میں نے سامان دیکھنے کے لیے ابا کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں ایک پرانی الماری تھی جسے شاید جلدی میں بند کر دیا گیا تھا۔ تالا توڑ کر کھولا تو اندر کچھ کپڑے، پرانی تصاویر اور کاغذات رکھے تھے۔ میں نے فائلیں نکالیں۔ ایک جگہ زمین کے کاغذات تھے اور ان پر واضح طور پر ابا کا نام درج تھا، مگر ان کے ساتھ ایک اور کاغذ ملا جس پر کچھ ہاتھ سے لکھا۔ میں نے پڑھا تو ہوش اڑ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے بھائی میرے بچوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ زمین اور یہ گھر میرے بیٹے کا حق ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ طاقت کے زور پر سب چھین لیں گے۔ اگر میرا بیٹا کبھی یہ کاغذ پڑھے تو وہ یہ سمجھے کہ اصل وارث وہی ہے۔ اسے کسی کے دباؤ میں آ کر یہ حق نہ چھوڑنا۔ یہ خط میرے ابا کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں ایک عزم جاگ گیا، ابا فکر نہ کریں، میں آپ کی امانت کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اسی دوران میں محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا جو میرے والد کے پرانے دوست تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا اب جانتے ہیں ابا کہاں گئے ہیں؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا تمہارے ابا بہت اچھے انسان ہیں، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ تمہارے چچا دن با دن لالچی اور ضدی ہوتے گئے۔ ابا نے سوچا کہ اگر وہ کچھ دن کے لیے شہر چھوڑ دیں تو حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، کیا آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ بزرگ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہاری ننیال کے گاؤں کی طرف گئے تھے، وہاں شاید کسی نے انہیں پناہ دی ہے۔ گھر واپس آیا تو بیوی پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ رونے لگی اور بولی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر آپ کے چچا کو پتہ چل گیا کہ آپ واپس آ گئے ہیں اور ابا کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں تو وہ کچھ برا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں سچ کے ساتھ ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 2 دن بعد اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 اجنبی آدمی کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہارے چچا جی نے بلایا ہے۔ میں نے کہا، کس لیے؟ انہوں نے دھمکی بھرے لہجے میں کہا، بہتر ہے سیدھے چل پڑو ورنہ برا ہوگا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے بیوی کو اشارہ دیا کہ اندر ہی رہے، پھر ان کے ساتھ چل پڑا۔ چچا کے گھر پہنچا تو وہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر غرور اور سختی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، واپس آ ہی گیا؟ میں نے ضبط سے کہا، ہاں واپس آیا ہوں، یہ میرا گھر ہے، میرا شہر ہے۔ وہ طنزیہ ہنسے، یہ گھر اور زمین تمہارے باپ نے دھوکے سے اپنے نام کروائی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے سب کچھ واپس کر دو۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میرے پاس ابا کے کاغذات ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ میرا حق ہے۔ چچا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا اور غصے سے کہا، کاغذ جلائے جا سکتے ہیں، گواہ خریدے جا سکتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ایک ٹکڑا کاغذ میرا راستہ روک سکتا ہے؟ میرا دل دہل گیا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ میں بھاری دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، ابھی ابھی کوئی آدمی آیا تھا۔
اس نے کہا کہ اگر تم نے زمین کے کاغذ باہر نکالے تو وہ ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ یہ کھیل صرف وراثت کا نہیں بلکہ طاقت اور دھمکیوں کا بھی ہے۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم مزید خاموش نہیں رہ سکتے۔ کل ہی ننیال جاؤں گا، ابا کو ڈھونڈوں گا، سچ کو سامنے لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بیوی کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ بار بار ابا کا خط ذہن میں آتا رہا۔ ان کے الفاظ جیسے مجھے جگا رہے تھے، یہ زمین تمہارا حق ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا اور آخرکار فیصلہ کیا، صبح ہوتے ہی ننیال کے گاؤں جاؤں گا، شاید وہاں ابا کا کوئی سراغ ملے۔ صبح بیوی نے ضد کی، میں بھی اب کے ساتھ چلوں گی۔ میں نے سختی سے منع کیا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے حالات کو سمجھنا ہے۔ تم گھر پر رہو اور کاغذات کی حفاظت کرو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، اب وعدہ کریں کہ کچھ بھی ہو واپس ضرور آئیں گے۔ میں نے سر ہلایا اور گھر سے نکل گیا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ننیال کے گاؤں پہنچا۔ وہاں سب کچھ مختلف تھا۔ چھوٹے چھوٹے کھیت، پرانے کچے گھر اور وہی پرانا کنواں جس پر بچپن میں ہم کھیلتے تھے۔ میں سیدھا نانا کے پرانے دوست حاجی کریم کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ ارے بیٹا، تم کب آئے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ حاجی صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے ابا کہاں ہے؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹا تمہارے ابا یہاں آئے تھے، بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کر لی ہے۔ پھر ایک دن اچانک وہ یہاں سے بھی چلے گئے۔ میں نے بے چینی سے کہا، کہاں گئے؟ حاجی صاحب نے سر جھکا کر کہا، یہی تو ہمیں بھی نہیں پتا، بس ایک بات یاد ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وقت آنے پر وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے ابا مجھے اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ ابھی میں حاجی صاحب سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک موٹر سائیکل راکی۔ اس پر وہی 2 آدمی بیٹھے تھے جو چند دن پہلے مجھے چچا کے پاس لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے گھور کر کہا، واپس گھر چل، زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، تیرا باپ کبھی نہیں ملے گا، بہتر ہے زمین کے کاغذات ہمارے حوالے کر دے۔ میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر میں کاغذات دیتا تو اب تک دے چکا ہوتا۔ ابا کی امانت پر میں کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور دھمکی دے کر واپس چلے گئے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ٹکر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹا تمہارے ابا نے جاتے وقت یہ ڈائری میرے پاس چھوڑی تھی، کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا کبھی یہاں آئے تو یہ دے دینا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں ابا کے ہاتھوں کی تحریر تھی۔ انہوں نے روزانہ کی کیفیت لکھی تھی۔ ایک جگہ لکھا تھا، میں اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، مگر وقت ایسا ہے کہ میں خود سامنے نہیں آ سکتا۔ مجھے اپنے بھائیوں کی حقیقت سب کے سامنے لانی ہے۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا ہارنے والا نہیں ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ابا میرے قریب ہی ہے۔ گھر واپس جانے سے پہلے میں نے بیوی کو فون کیا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ دل گھبرا گیا۔ میں نے حاجی صاحب سے اجازت لی اور فوراً شہر واپس بھاگا۔ جب گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سب سامان بکھرا پڑا تھا۔ بیوی صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ زرد اور آنکھوں میں خوف۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ سب کس نے کیا؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی، وہی لوگ آئے تھے، کہہ رہے تھے اگر تم نے زمین ان کے حوالے نہ کی تو اگلی بار صرف سامان نہیں بکھرے گا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، اب بہت ہو گیا، اب یہ سب مزید برداشت نہیں کروں گا۔
وقت آ گیا ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بیوی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن وہ بہت طاقتور ہیں۔ ان کے پاس پیسہ، لوگ، سب کچھ ہے۔ میں نے مضبوط آواز میں کہا، میرے پاس سچ ہے اور ابا کی دعائیں ہیں۔ یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ رات اندھیری تھی اور گھر میں خاموشی، مگر میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ بیوی سو نہ سکی، بار بار اٹھ کر دروازے کے تالے چیک کرتی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب کھیل ختم ہونے والا ہے۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی اب ان سب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میں نے جواب دیا، ابا کی ڈائری میرے پاس ہے، ان کی تحریر میرے لیے راستہ ہے۔ اب جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ اگلے دن میں سیدھا وکیل کے پاس گیا۔ ڈائری اور زمین کے اصل کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ وکیل نے سب کچھ غور سے پڑھا اور کہا، بیٹا، تمہارے ابا نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے۔ یہ ڈائری صرف تحریر نہیں بلکہ ثبوت ہے کہ تمہارے چچا نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے بے چینی سے کہا، تو کیا میں یہ سب عدالت میں پیش کر سکتا ہوں؟ وکیل نے سر ہلا کر کہا، ہاں، لیکن احتیاط سے۔ جب تک ہم کیس فائل نہ کر لیں یہ کاغذات کہیں نہ لے جانا، کیونکہ تمہارے دشمن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی شام اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا چچا کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، بیٹا، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی، سنا ہے تو بہت بہادر بن گیا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب کھیل اب ختم ہوگا۔ زمین اور گھر میرا حق ہے اور ابا کی تحریر میرے پاس ہے۔ چچا کی مسکراہٹ لمحے بھر میں ختم ہو گئی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، اگر تو نے یہ سب کسی کو بتایا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلی بار بغیر ڈرے کہا، انجام جو بھی ہو اب سچ سب کے سامنے آئے گا۔ چچا نے غصے سے کہا، یاد رکھ، میں تیرے باپ کو بھی ختم کر چکا ہوں، تجھے بھی ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر میرے قدم ڈگمگائے۔ کیا ابا زندہ نہیں ہے؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنس کر بولا، شاید تجھے حقیقت جاننے کی ابھی ضرورت نہیں، اور وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ میں اندر آیا تو بیوی کی حالت اور بھی خراب تھی۔ اس نے کہا، دیکھا اپنے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر میں ڈر گیا تو ابا کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وکیل نے اگلے دن مجھے بلایا، کل ہم کیس فائل کریں گے، لیکن یاد رکھنا اس رات تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ وہ ضرور کوشش کریں گے کہ کاغذات چھین لیں۔ میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن اندر ایک ہمت بھی جاگ گئی۔ رات کے 2 بجے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً بیوی کو کمرے میں بند کیا اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کر باہر نکلا۔ چچا کے آدمی دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ایک نے چیخ کر کہا، کاغذات کہاں ہیں؟ اگر جان کی پرواہ ہے تو فوراً دے دے۔ میری سانسیں تیز تھیں، مگر میں نے پوری طاقت سے کہا، یہ کاغذات اب میرے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تم چاہے مجھے ختم کر دو، لیکن یہ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ اچانک ایک نے حملہ کیا، میں نے ڈنڈا مار کر اسے گرا دیا۔ باقی دونوں آگے بڑھے۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میری بیوی ہاتھ میں قرآن لے کر باہر نکلی۔ وہ بلند آواز میں بولی، اللہ کے کلام کی قسم، جو بھی ظلم کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ ان کے قدم رک گئے، جیسے لمحے بھر کو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ہوں۔ موقع پا کر میں نے انہیں دھکیل کر باہر کر دیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں نے بیوی کو دیکھا، وہ کانپ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ہمت تھی۔ میں نے کہا، یہ رات ہماری جیت کی رات تھی، کل سچ سب کے سامنے ہوگا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، اب میں ڈرتی نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں عدالت کے باہر کھڑا تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ بیوی میرے ساتھ تھی، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے حوصلہ رکھتے ہوئے۔ آج وہ دن تھا جب سب کچھ کھل کر سامنے آئے گا۔
वकील ने कहा, बेटा सिर्फ सच पेश करना बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। मैंने सर हिलाया और अदालत में कदम रखा। चचा के वकील ने शदीद लहजे में कहा, ये सब झूठ है। जमीन और जायदाद के कागजात जाली हैं। मैंने डायरी अदालत में खोलकर पढ़नी शुरू की। हर सफ़ा में अब्बा की तहरीर, हर दिन की तफसील, हर हकीकत सब के सामने आ गई। जज ने हैरत से कहा, ये तो वाज़े सबूत हैं। चचा ने सख्ती से कहा, बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? हम सब ने सोचा तुम्हें ये ना बताएं। मैंने झट से कहा, क्या मतलब? चचा ने ठंडी आवाज में बताया, तुम्हारे वालिद जिंदा हैं। उन्होंने सब कुछ देखकर छप कर ये डायरी और कागजात रख दिए थे ताकि तुम तैयार हो जाओ। और जो कुछ हुआ वो सब एक आजमाइश थी कि तुम सच और सब्र के साथ मुकाबला कर सको। तमाम लोगों की आंखें खिली की खिली रह गईं। बीवी के आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और मेरे वालिद अंदर आए। सबके चेहरे हैरत से खिले रह गए। मैं दौड़कर उनके पास गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा करो, सच हमेशा फतह पाता है। चचा के चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ दोनों नजर आए। वो जान गए कि अब वो सब कुछ नहीं छुपा सकते। अदालत ने फैसला दिया कि जमीन और घर कानूनी तौर पर मेरे पास होंगे। चचा को तंबी की गई कि वो दोबारा किसी किस्म की धमकी ना दें। घर वापस आकर सब ने मिलकर बैठकर अपने झगड़ों और गलत फहमियों पर बात की। अब्बा ने सबको समझाया, बेटा सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का खौफ और ईमान है। चाहे जमीन हो, दौलत हो या खानदान, सब कुछ इसी की रजा के ताबे है। सब्र और सच्चाई से ही मुश्किलात हल होती है। बीवी ने मेरे कंधे पर सर रखा और कहा, मैं जानती थी तुम कभी नहीं हारोगे। मैंने कहा, हमने सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ा और अल्लाह की मदद से सब कुछ मुमकिन हुआ। सबके दिल में ये बात बैठ गई कि छुपे हुए राज, जुल्म और साजिशें आखिरकार बेनकाब होती हैं। और सब ने जाना कि खानदान में मोहब्बत, सब्र और ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। हर किरदार का अंजाम वाज़े हुआ। चचा सजा पर लेकिन जिंदगी बची। वालिद जिंदा और महफूज। बीवी और मैं मजबूत और मुत्तहिद। खानदान में अमन और रिश्तों में मोहब्बत वापस आई। सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान कर देता है। लालच और साजिश इंसान को तबाह कर देती है, लेकिन ईमान इंसान को नजात दिलाता है। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।